پیسیجز کے 3 ڈفرینٹ مین تھیمز ہیں. نمبر 1, فرسٹ 5 پیسیجز کا مین تھیم ہے اللہ ان ہمسیلف. اللہ ان ہمسیلف کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان ہمسیلف پیسیجز جو ہیں جو اس تھیم پر بیس کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس، ڈفرینٹ صفات، ڈفرینٹ کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے 99 نیمز انٹروڈیوس کروائے ہیں اور ان 99 نیمز کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ 99 نیمز اللہ تعالیٰ کی 99 کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی 99 ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام ہمیں انٹروڈیوس کیا الخالق. کیا مطلب ہے الخالق کا؟ الخالق کا مطلب ہی از دا کریٹر، پیدا کرنے والا. وہ ہم سب کا کریٹر ہے. وہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، جتنی نان لیونگ، لیونگ، میٹر، لیکوڈ، سالڈ، گیس، واٹ ایور، ہر چیز کا کریٹر ہے. ہر چیز اسی نے پیدا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور کوالٹی ہمیں بتا رہا ہے، ایک اور نام ہمیں بتا رہا ہے الرحمن. الرحمن کے کیا میننگ ہے؟ دی موسٹ بینیفیشن، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کوالٹی اپنی بتا رہا ہے الرحیم، دی موسٹ مرسیفل، اگین بہت زیادہ رحم فرمانے والا. رحمان اور رحیم. رحمان کون؟ رحمان اور رحیم کے میننگ میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ایک وہ ذات جو مسلمانوں کے لیے بے انتہا رحم فرمانے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر جاندار کے لیے رحم فرمانے والی ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. وہ ہم سب کا رب ہے. ہم مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، ہم کوئی بھی ہوں، وہ ہم سب کا کریٹر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو نیمز ہیں، ایک ایک کر کے ہم ڈفرینٹ پیسیجز میں اس کی ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہم پڑھتے ہیں. آپ فرسٹ کوشچن کے پارٹ اے کو اگر اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہو اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا چاہ رہے ہو، یوزولی اسٹوڈنٹس کو اس پارٹ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک ہمارا سیٹ پیٹرن ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روٹ میمورائزیشن کر لیں، ہم زیادہ سے زیادہ رٹے لگا لیں اور ہم اس کو جو ہے وہ لکھ کے آ جائیں. بٹ آپ یقین کرو اگر آپ اس کو سمجھ کے کرو گے تو یہ بہت آسان ہے اور بہت ایزیلی آپ اچھے مارکس لے سکتے ہو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے، فار ایگزامپل ہم آیت الکرسی جو فرسٹ پیسیج آف آر سلیبس ہے، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا مین تھیم کس طرح سے کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ یاد رکھنا کہ جب آپ کا پیپر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو جس بھی قرآنک پیسیج کا مین تھیم اور امپورٹنس لکھنے کا کہا جائے گا اس کا کی عربک پلس اس کی ٹرانسلیشن آپ کو ساتھ میں دی جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسٹارٹ سے سب سے پہلے فرسٹ لائن آپ نے پڑھی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ there is no God except him، یا there is no God but he. آپ نے اس لائن میں جو اوور آل بات کی جا رہی ہے اس کا کنکلوژن ایک ون ورڈ میں اپنے پاس لکھ لیا.
اور وہ آپ کی اپنی ورڈنگ ہوگی. اس کی پریکٹس آپ جتنا زیادہ کرو گے اتنا زیادہ آپ پرفیکٹ ہوتے جاؤ گے. تو فرسٹ لائن کیا ہو گئی؟ اٹ ٹاکس اباؤٹ دا وننس آف اللہ. نمبر 1 فرسٹ پوائنٹ وننس آف اللہ. What is the second point of this passage? The living, the self-subsisting, eternal. الحی القیوم. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ آپ نے اپنی اون ورڈنگ میں سنگل ورڈ میں پھر لکھ لیا. What is the third verse? No slumber can seize him, nor he sleeps. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یہی سیم پریکٹس آپ نے 1 by 1 ہر ورس کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کو کا مین آئیڈیا آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. اپنی اون ورڈنگ اس کو دینی ہے. سیم ورڈ نہیں یوز کرنا. اپنی اون ورڈنگ اس کو دینی ہے. اسی کا سیم اس سے ملتا جلتا ورڈ مطلب سیم میننگ کا ورڈ آپ نے جو ہے اس کے لیے لکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سارے پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کر کے. فار ایگزامپل ہم نے اگر ہم آیت الکرسی کی بات کریں تو مور دین 9 ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہم نے وہ سارے اپنے پاس جوٹ ڈاؤن کرنے اور اس کے بعد سیکوینس وائز کر لو گے تو اور اچھا ہو جائے گا. تو ہم سیکوینس وائز ہر لائن کو 2 لائنز میں اپنی اون ورڈنگ میں ایکسپلین کرتے جانا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ لائن آپ کے کسی بھی پیسج کی جب آپ لکھو گے تو آپ اس میں یہ مینشن ضرور کر دو گے کہ جو 3 ڈفرینٹ مین تھیمز آپ کے قرآنک پیسیجز کے آپ کے سلیبس میں دیے گئے اس میں سے کون سا مین تھیم اس آیت کا ہے یا اس سورہ کا ہے. تو اگر ہم آیت الکرسی کی بات کریں تو فرسٹ لائن آپ سب سے پہلے مین تھیم کی ہیڈنگ لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ لائن آپ کیا لکھیں گے کہ the main theme of this passage is Allah in himself. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس اور اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنا سیکنڈ لائن سے اس کی مین تھیم کی ایکسپلینیشن اسٹارٹ کرو گے. ٹل دا لاسٹ ورس آپ نے سارے پوائنٹس کوئی ایک پوائنٹ بھی اسکپ نہیں کرنا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بہتر مارکس اس میں لے سکو. اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آپ کو نہیں بھولنی اور جب آپ لیول آف رسپانس اسلامیات کے پیپر کا آپ پڑھو گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ وہ اسکپ کرتے ہو تو آپ کا سیدھا 1 مارک اس میں سے کٹ جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ ہر پارٹ اے میں اسلامیات کے پیپر کے ہر پارٹ اے میں آپ کو منیمم 1 ریفرنس مسٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریفرنس ہے کیا. تو اگر ہم اس کو بیٹا اپنی پریکٹیکل لائف سے دیکھیں تو ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت دفعہ اپنی اس بات کی اوتھینٹسٹی کے لیے کہ اگلے کو ہماری بات کی اوتھینٹسٹی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ اوتھینٹک ہے، یہ ویلڈ ہے، یہ کریکٹ ہے، یا اس کی کوئی بیس ہے یا اس کی کوئی لاجک ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی ایکسپرٹ کی رائے شامل کرتے ہو. وہ اسکالر ہو سکتا ہے، وہ ریسرچر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی شخص جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو. اسلامیات کے پیپر میں آپ جو ریفرنس دیتے ہو کیونکہ اسلامیات از آل اباؤٹ اسلام، تو اسلامیات کے پیپر میں جب آپ کوئی ریفرنس دیتے ہو تو ہماری سب سے اوتھینٹک بات قرآن ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اس کی گریڈنگ کر سکتے ہیں تو وہ سیئنگ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. ایز وی آل نو دیٹ کہ آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنہ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا
تو تم مس گائیڈڈ نہیں ہوں گے. تو یہ تو ایز اے مسلم ہمیں ویسے ہی اپنے ہر زندگی کے فیصلے میں کبھی بھی اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کبھی بھی اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، تو یہی ایک پیمانہ ہے جس پہ ہم اپنے صحیح غلط کو جج کر سکتے ہیں. ہم اگر اس پیمانے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم سب کا صحیح اور غلط الگ الگ ہوگا ہماری سچویشن کے حساب سے. ہمیں اپنی سچویشن کو لے کر آنا ہے قرآنک ٹیچنگز اور سنہ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم کے اوپر. یہی اسی طرح سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے جس بھی پارٹ اے کا آنسر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور جو ایک ریکوائرڈ ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ریفرنس کی، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے کوشش یہ کریں گے کہ اس سے ریلیونٹ ہمیں کوئی قرآنک ورس ملے. ہم اس کو ایز اے ریفرنس کہ اچھا ٹھیک ہے آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آیت الکرسی کے علاوہ سورہ اخلاص میں، سورہ شورا میں، سورہ انعام کی فلانی آیت میں یا ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ایٹریبیوٹ کے بارے میں یہ بتایا. تو پارٹ اے کے ہر کوئسچن میں کے پارٹ اے میں آپ کو ایک منیمم ایک ریفرنس، میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اٹ شوڈ بی کریکٹ. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم ریفرنس کو جو ہے وہ ایز اٹ از میمورائز کر لیں تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کوٹ کر رہے ہیں اور اس کو اگر ہم اپنی میننگ دینے کے چکر میں اگر ہم نے اس کو غلط انٹرپریٹ کر دیا تو اس کے لیے ہمیں آنسریبل ہونا ہے. تو وہ کوشش یہ کریں کہ اسمالسٹ ورڈس ہو بٹ کریکٹ ہو، اور آپ کی بات جو ہے وہ آپ آگے اس کو کنوے کر سکیں. اب پیپر 1 کے کوشچن نمبر 1 کے پارٹ بی میں کیا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ او لیول اسلامیات کا پارٹ بی ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پارٹ اے فوکس کرتا ہے نالج پہ. فار ایگزامپل ہم نے مین آئیڈیا آف آیت الکرسی لکھا، یہ نالج ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی. مین آئیڈیا آف آیت الکرسی آپ اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے، آپ وہ لکھو گے جو آپ نے پڑھا ہے. پارٹ بی میں کیا ہے کہ وہ پیسیجز ہوں یا لانگ کوئسچن کا پارٹ بی ہو. لانگ کوئسچن کے پارٹ بی میں جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر ہم لانگ کوئسچن کی ایگزامپل لیں، مثال کے طور پہ بیٹلز کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ what do you know about the بیٹل آف بدر اور بیٹل آف احد اور بیٹل آف ٹرینچ. پارٹ بی کیا ہوگا؟ What was the impact of Battle of Ohud on Muslims according to you? اب آپ نے پارٹ بی جو ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پڑھ لیا، اب اس ٹاپک کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اس کا امپیکٹ ہے، اور کیا اس کا امپیکٹ مسلمس پہ تھا، اور کیا اس کا امپیکٹ آج آپ کی لائف پہ ہو سکتا ہے. یہ ایک کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے اگر اسٹوڈنٹس کو یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جب بھی وہ کوئی ٹاپک پڑھیں گے تو پھر کریٹیکل تھنکنگ کی ان کی عادت ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی، جو کہ ان کے لیے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پارٹ بی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کلاس میں 25 اسٹوڈنٹس ہیں یا 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو 30 اسٹوڈنٹس کا پارٹ بی ہر دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور دیر از نو یس اور نو آنسر یا دیر از نو رائٹ اور رانگ آنسر. وہ
آنسر آپ کوئی بھی دو گے اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ نے اس کو جسٹیفائی کس طرح سے کیا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹل آف بدر جو ہے وہ مسلمس کے لیے بڑی بینیفیشل رہی, کیوں رہی, کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا اس کا فائدہ ہوا, مسلمس کی لائف پہ اس کا کیا فرق پڑا, نان مسلمس کے بیہیویئر میں کیا چینجز آئے, تو وہ جسٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ پیپر اسی لیے چیک کرنا بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ اگر آپ اس پیپر کو صحیح سے نہیں پڑھ رہے تو آپ جو ہے وہ بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہوگا, ہر بچے کا ڈفرینٹ ہوگا, اور ہر بچہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اسٹوڈینٹس, آج تک کے لیے ہم نے جو بات کی ہے کویسچن نمبر 1 پارٹ اے اور پارٹ بی کی, یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو اسٹاپ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی فیوچر میں ہم ایک ایک کر کے ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. اپنی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کریے گا, اور جہاں کوئی لیکنگ ہو, جہاں آپ کو لگے کہ اچھا اس کو اس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے, یا آپ کی کوئی سجیشن ہو, وہ بھی مجھے آپ ضرور بتائیے گا. اور اس میں آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ویسے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلے او لیول, اور اس کے بعد سندھ بورڈ, میٹرک بورڈ, فیڈرل بورڈ, انٹر بورڈ, اور پھر اس کے بعد ہم سینئر لیول پہ گریجویشن اور ماسٹرز کے جتنے بھی اسلامیات کے ٹاپکس ہیں ہم ان سب کو کور کریں. اور اگر آپ کو ابھی کوئی ایک ایسا اسپیسیفک ٹاپک جو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ بالکل مجھے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں وہ لکھ کے بھیجیں, تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کو جو ہے وہ پہلے ڈسکس کر لیں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا. بہت شکریہ.